بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا درس سورہ یوسف کی آیہ نمبر 4 سے آیہ نمبر 6 تک 3 آیات طیبات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سب سے پہلی آیت طیبہ میں جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب ہے جو آپ نے بچپن کی عمر میں، جب کہ تقریباً آپ 10 سال 12 سال 13 سال یا 17 سال کی عمر کے تھے، اس وقت آپ نے دیکھا۔ اس خواب کا ذکر ہے، اور پھر آپ نے جس انداز میں اپنے والد گرامی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا، اس کا ذکر ہے۔ اور دوسری آیت طیبہ میں اس خواب کے بیان پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے آپ کو جو وصیت کی گئی اور جو ہدایت عطا فرمائی گئی، اس کا ذکر ہے۔ اور تیسری آیت طیبہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو آپ کو خوشخبریاں عطا فرمائیں، ان کا ذکر ہے۔ قرآن پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد گرامی سے، یا ابتی، اے میرے باپ، اے ابا جان، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے، احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا ہے، لی، میرے لیے، ساجدین، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے جو اسباق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ کا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا انداز گفتگو ہے، اور یہ اتنا پیارا انداز گفتگو اور اتنی سنجیدگی یقیناً یہ نبیوں کے اندر ہی ہوتی ہے، انہی کی ذات کا یہ خاصہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت ان کے ماننے والوں میں سے کسی کو یہ صفت عطا فرما دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ یوسف ہیں جو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، نبی ابن نبی، اور یہ بنی اسرائیل کے ابتدائی انبیاء میں سے ہیں۔ اور حضرت یوسف کا ذکر اور پھر ان کے نام کی پوری سورہ مبارکہ، یہ ہمارے قرآن پاک کا خاصہ ہے کہ نبی تو یہ قوم بنی اسرائیل کی ہیں، وہ قوم بنی اسرائیل جو ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کی دشمن ہیں، اور ہر لمحے انہوں نے آقا علیہ السلام کو اور پھر اہل ایمان کو اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی ہیں، لیکن ہمارا قرآن ان کے نبیوں کے تذکرے کر رہا ہے۔ پوری کی پوری صورتیں ان کے نبیوں کے اور ان کے معزز افراد کے ناموں پہ ہمارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے جب انہی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی یہ حدیث مبارکہ ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا ذکر کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کریم بن کریم، کریم بن کریم، 4 مرتبہ کریم بن کریم کہہ کے اس کے بعد آپ کا نام لیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے ہاں معزز اور سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام، یہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں بچپن کی عمر میں خواب آیا اور انہوں نے سیدھا صبح اٹھ کے اپنے والد گرامی کی خدمت میں یہ خواب پیش کیا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والد اور بیٹے کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرما برداری بھی نمایاں ہو رہی ہے کہ خواب آیا، پرسنل بات تھی، اور انہوں نے سب سے زیادہ اعتماد کے قابل اپنے والد کو سمجھا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کیا، اور عرض کرتے ہیں یا آباتی۔ اب یا آباتی کے لفظ میں بھی بڑی چاشنی اور بڑی لذت موجود ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے احد عشر 11 کوکبا ستارے، والشمس سورج، والقمر اور چاند، یہ آپ نے خواب میں دیکھے تھے۔ رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے دیکھا وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب خواب دیکھا تو آپ نے ایک مرتبہ، لیکن جب اسے بیان کیا گیا تو وہاں دیکھنے کا لفظ آپ نے 2 مرتبہ استعمال کیا۔ یہ بھی آپ کی پکیزہ سیرت، آپ کی عاجزی اور آپ کی تواضع اور آپ کی شرم و حیا پر یہ 2 مرتبہ رأیتو کا لفظ استعمال کرنا یہ ان باتوں پہ اور ان اوصاف پہ دلالت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جب بلکہ آپ نے جاتے ہی یہ نہیں عرض کیا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ اس طرح کی بات کرنے میں تکبر کا انداز نمایاں ہو سکتا تھا، تو اس لیے آپ نے پہلے ستاروں کا، سورج کا اور چاند کا ذکر کیا، پھر آپ جھجکے، تواضع اختیار کی، اور پھر اس کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ابا جان جو میں نے دیکھے ہیں یہ ستارے، سورج، چاند وغیرہ، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ سجدہ کرنا یہ کسی کی بڑائی کی علامت ہے، اور جسے سجدہ کیا جا رہا ہو اس کے بلند و بالا ہونے کی علامت ہے۔ یہ جھجکتے ہوئے آپ نے 2 فکروں میں یہ خواب اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آگے سے والد گرامی نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کے اندر بھی عجیب لذت اور عجیب مٹھاس ہے۔ قالا، تو آپ فرمانے لگے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یہ عربی زبان میں باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے انتہائی مٹھاس بڑا جملہ ہے، انتہائی پیار بڑا جملہ ہے۔ اس سے باپ اور بیٹے کا باہمی جو تعلق ہونا چاہیے وہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، تو بیان نہ کرنا اپنا یہ خواب علی اخواتک، اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے گھر میں جو کیفیت چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے 12 بیٹے تھے، 10 بڑے بیٹے سے تھے، ایک بیوی سے، اور دوسری بیوی سے یہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور ان کے بھائی حضرت بنیامین تھے۔ اور ان 11 بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز، محبت اور پیار کا مرکز جناب یوسف علیہ السلام تھے، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ بچپن سے ہی آثار نبوت، آثار شرافت اور آثار تواضع یہ آپ کے چہرے سے جھلکتے نظر آتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اندازہ کرتے تھے کہ میرے علم کا، میرے عمل کا اور میری نبوت کا صحیح جانشین میرا یہی بیٹا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ محبت بھی دوسروں سے زیادہ کرتے تھے، اور پھر تربیت اور تعلیم اس اعتبار سے بھی آپ کی طرف آپ کی توجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ تھی۔ اور دوسرے بھائی فطری طور پر پھر اس سے حسد کرتے تھے کہ ہم بڑے بھی ہیں، وہ جو 10 بھائی تھے بڑے، اور باپ کے مددگار بھی ہیں اور دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہیں، اور محبت زیادہ یوسف سے کی جا رہی ہے، اور پہلے ہی وہ آپ سے حسد کرتے تھے
اور جب یہ عظیم خواب آپ نے بیان کیا اور یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے اور نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا، یہ تو بڑا عظیم خواب ہے اور یہ خواب نبوت کی طرف انہیں لے کے جانے والا ہے، تو پہلے ہی جو بھائی حسد کرتے تھے تو ان کے بارے میں اپنے وصیت کی بیٹا اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، اگر تو نے یہ بیان کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کچھ سازش کریں، اور یہ سازشیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور شیطان کی کیفیت یہ ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اتنا جھری اور اتنا چلاک دشمن ہے کہ برائی اور جرم کو بھی انسان کے سامنے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ انسان برائی کو بھلائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ اس کے جال میں پھنس کے برا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو اپنے بھائیوں سے تو یہ خواب بیان نہ کرنا کہ کہیں وہ تیرے خلاف سازش نہ کریں۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا، یہ خواب کسی بہت بڑے مقام و مرتبے پہ جا کے ٹھہرے گا اور بہت بڑے مقام و مرتبے کی طرف تجھے لے جانے والا ہوگا، کیونکہ یہ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ یہ ابتداً انبیاء کو یہ سچے خواب آیا کرتے ہیں، اور یہ سچے خواب آنا یہ نبوت کے فیض سے ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اور وصیت کرتے ہوئے جو آگے مقام و مرتبہ ملنے والا تھا اس کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے ربک تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا من تعویل الاحادیث، باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرمائے گا تجھ پر اپنا انعام، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر اپنا انعام پورا فرمائے گا، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا فرمایا تھا، علی ابویک من قبل، اس سے قبل یہ انعام تیرے دو باپوں پر، ابراہیم، وہ دو باپ کون تھے؟ ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، و اسحاق، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو خوابوں سے تیرے مقام و مرتبے کا آغاز ہو رہا ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تیرا اللہ تجھے چن لے گا۔ اب چننے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تجھے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے گا۔ علامہ راغب الاصفہانی علیہ رحمہ المفردات میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کسی بندے کو چن لینا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو چن لیتا ہے اپنا خاص بندہ بناتا ہے تو پھر انہیں اللہ رب العزت اپنے خاص فیض سے نوازتا ہے، اور پھر اس فیض کی وجہ سے ان بندوں کو بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے اور بغیر کوشش کے طرح طرح کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ حصہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے مقدر میں رکھا ہے، صدیقین کے مقدر میں رکھا ہے، اور شہداء کے مقدر میں رکھا ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے، اس سے مراد دانائی بھی ہے، حکمت بھی ہے، معاملہ فہمی بھی ہے، اور باتوں کے نتائج تک پہنچنا بھی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تجھ پہ اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، جن دنیا کی نعمتیں تجھے عطا فرمائے گا، آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور پھر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ نعمت نبوت ہے۔ اور یہ بھی آپ نے اشارہ فرما دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نے کہ یعقوب کے گھرانے پر یہ نعمت چلے گی، یعنی آل یعقوب میں یہ نعمت آگے متعدی ہوگی، جس طرح تجھے یہ نعمتیں ملیں گی دنیا اور آخرت کی اور نبوت ملے گی، آگے مزید میری اولاد پہ اللہ کرم نوازی فرمائے گا، میری اولاد کو بھی یہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اور پھر تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جس طرح یہ نعمت عطا ہوئی تھی تیرے دو باپوں کو، ابراہیم کو اور اسحاق کو، حالانکہ یہ نعمت تو حضرت یعقوب کو بھی حاصل ہوئی تھی، لیکن انبیاء عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے ہیں، تو اسی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ نے اپنا نام نہیں لیا، اپنے باپ جناب اسحاق کا نام لیا اور اپنے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا
کہ اچھے آباء و اجداد کو یاد رکھنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور یہ انبیاء کی سیرت ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی نبوت اور یہ حکمت کا علم میں نے کسے عطا فرمانا ہے، اور وہ جسے اس لائق سمجھتا ہے اسے یہ اپنی حکمت عطا فرماتا ہے۔ اور بطور خاص یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپا کے رکھنا، کیونکہ اس میں آگے بڑے عظمت کے نشان موجود تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بات موجود ہے کہ ہم اگر کوئی منصوبہ بنائیں، کوئی دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے کوئی بڑا عظیم کام کرنا چاہیں، اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، تو اسے بطور راز اپنے سینے کے اندر رکھیں، اس کے لیے محنت کرتے چلے جائیں، لیکن ہر بندے کے سامنے اپنے راز کو بیان نہ کریں، راز سینے کے اندر ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جب راز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو کتنے حاصلین ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر بندے کو منزل تک پہنچنے کے راستے میں بندے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ اپنے راز کی حفاظت کرے۔ بارگاہ خدا بندی میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔